اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی آپ ہم سے ضمانت لیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو کہ نماز پنجگانہ قائم رکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قائم رکھیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ نے وعدہ کیا۔ آقا نے فرمایا، وعدہ کرو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ صحابہ نے وعدہ کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو ہم یتیموں پر ظلم نہیں کریں گے۔ صحابہ نے وعدہ کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، وعدہ کرو کہ ہم ماں باپ کو ستائیں گی نہیں۔ آقا سے صحابہ نے وعدہ کیا، یا رسول اللہ، ہم نہیں ستائیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو کہ اپنی زبانوں کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو کہ تم دوسروں کی غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، وعدہ کرو تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر رہے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تو سنو، ہمارا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم جنت دلائیں گے۔ یہ وعدہ تم ہم سے کر رہے ہو اور ہم یہ وعدہ تم سے کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کیسی شاہراہ متعین فرما دی ہے، نبی کریم نے کیسا دستور حیات دے دیا ہے، آقا نے کس طرح سے دستور زندگی عطا کر دی ہے۔ آج یہی تو زور دیا جا رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، یہی تو زور دیا جا رہا ہے ماں باپ نہ ستائے جائیں، یہی تو زور دیا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، یہی تو زور دیا جا رہا ہے شراب کے قریب کوئی نہ جائے، یہی تو زور دیا جا رہا ہے کہ کوئی غیبت نہ کرے، یہی تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ کے حبیب نے آج سے 1400 برس پہلے عرفات کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا تھا یہ دیا تھا، اور آخری جملہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا، ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنا، آج میں تمام ایام جاہلیت کے رسم و رواج کو پاؤں تلے روڑ رہا ہوں۔ اب کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بزرگ و محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کی ایسی شاہراہ متعین فرما دی ہے، آپ غور کرو۔ سرکار نے رب کی بارگاہ میں عظمت و بڑائی کا معیار تقویٰ رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس جملے کو سامنے رکھیے اور انصاف ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عظیم ذات ہے، کون خلیفہ دوم کو نہیں جانتا؟ آج پوری دنیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے کانپتی ہے۔ آج تاریخوں میں آپ پڑھتے ہو کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے۔ کیسے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے یہ تاریخ بھی سامنے رکھو۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کے ایک جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے اور ہرقل اعظم کے پاس لے جائے گئے، ہرقل بادشاہ روم نے کہا، عبداللہ ابن حذافہ تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، میں نے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، کہا بہت سختی سے میں پیش آؤں گا، تم سب کے سب گرفتار کر لیے گئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا، ہم ان سختیوں کو ایسے جھیل جائیں گے کہ جیسے کوئی پھول کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے اس جملے کو سننے کے بعد ہرقل اعظم نے کہا کہ تیل کھولایا جائے اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ان سب کو ڈالا جائے۔ 3 دن تک وہ تیل کھولایا گیا اور جب تیل بہت جوش پر آیا
تو ایک قیدی کو سامنے سے نکالنے کے بعد ہرقل اعظم نے ڈلوا دیا تیل میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ قیدی ایسا جلا بھنا کہ صرف تیل کی سطح پر اس کی ہڈیاں تیر رہی تھی. اس نے کہا دیکھ لو عبداللہ ابن حذافہ، اس طرح سے تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی، اس طرح سے ابھی تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اس کھولتے ہوئے تیل کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے ہم کسی باطل طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں. جب جلادوں کو حکم دیا کہ پکڑو عبداللہ ابن حذافہ کو، پوری تیاری کی گئی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اس نے کہا اے عبداللہ ابن حذافہ، کیا تم اب ڈر گئے ہو جو اس تول کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر کے رونے لگے ہو؟ تو آپ جواب دیتے ہیں اے ہرقل، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے جان کے خوف سے رو رہا ہوں؟ نہیں، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کاش آج میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو اپنے محبوب کے نام پر میں ہزاروں جانیں قربان کر دیتا. مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، صرف اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں. اتنا سننا تھا. ہرقل کانپا. تب تک حضرت عمر فاروق اعظم کا قاصد ہرقل کے پاس پہنچ گیا. اس نے خط پہنچا دیا. جیسے ہرقل نے خط لیا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے لکھا تھا اے ہرقل، تو ہمارے مجاہدین کو چھوڑ دے ورنہ تیرے ملک پر ایسے جوان مردوں کو بھیجوں گا کہ جو آگ کے شعلوں پر چلتے ہوئے بھی نماز ادا کریں گے. ایسے جوانوں کو میں بھیج دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کا دامن، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی. سبحان اللہ. ایسے جمع مردوں کو بھیجوں گا جو تیر و تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنا جانتے ہیں. اس جملے کو پڑھتے ہوئے ہرقل کانپا تھا اور تھر تھرایا. اس نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اور ان کے 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کون سا جملہ تھا عمر فاروق اعظم کا کہ ہرقل کانپنے لگا صرف یہ کہتے ہوئے. آج اسی لیے ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلوں کے لیے ڈاکٹر اقبال نے نشاندہی کی تھی کہ دست تو دست ہے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کبھی افریقہ کے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں. ان جملوں کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے پھر تاریخ کی روشنی میں گزر جاتے ہیں. مگر آپ سامنے رکھو معاملہ، یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے. انصاف کی روشنی میں آپ سے میں عرض کرتا چلو پیارے، حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا؟ آپ جیسا مصلح کون ہوگا؟ آپ جیسا داعی اتحاد کا کون ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ایسے دیوانے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں اور اس بات کو سننے کے بعد اپنے کردار و عمل کو آپ ملاحظہ کیجئے. حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابتدائے اسلام کا وقت ہے. تب تک سرکار کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہو گیا. ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا آ کر کے پہنچا اور ایک یہودی پہنچ گیا. دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. مقدمہ یہ تھا، یہودی نے عرض کیا اے پیغمبر اسلام، ہمارا کھیت پہلے پڑتا ہے اور ان کا کھیت بعد میں پڑتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے میرے کھیت میں پانی چلا جائے، اس کے بعد آپ اپنے کھیت میں پانی لے جائیے تاکہ پانی ضائع نہ ہونے پائے. اس طرح کا معاملہ تھا. یہودی نے پیش کر دیا. اللہ کے حبیب نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کے کھیت میں پانی جانے دو، پھر تم اپنے کھیت میں لے جاؤ، اس لیے کہ پہلے اس کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد تمہارا حق ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے انصاف کی روشنی میں یہودی کے حق کو بیان فرما دیا اور میرے سرکار نے تاکید فرما دی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب نے جو بیان فرمایا تھا اور انصاف جو لاگو کر دیا تھا اس پر عمل کر لیتا کلمہ پڑھنے والا بھی. مگر بظاہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے نکلا اور نکلنے کے بعد یہودی سے کہتا ہے ایک کام کرو، چلو حضرت عمر فاروق اعظم سے اس کا انصاف لیا جائے. تب تک یہودی چونک پڑا. اس نے کہا تم پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، ان کے فیصلے سے تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ کہا نہیں، چلو عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلا جائے. وہ اپنے دل میں کیا سوچ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گیا. اس نے یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کافروں اور یہودیوں کے لیے بہت سخت ہیں، اس لیے وہ ہر سائڈ سے ہمارے لیے فیصلہ دے دیں گے. اس ظالم نے نبی کے فیصلے پر غور نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب جو فیصلہ دے رہے ہیں کہ اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا، اس پر سارے فیصلے قربان کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے حبیب کے فیصلے پر نہ غور کرتے ہوئے اس نے اپنے عقل و دماغ سے جو سوچا اس کے مطابق کہا اور کہنے کے بعد یہودی کو کہا چلنا پڑے گا تمہیں. یہودی نے کہا چلو
چلو ٹھیک ہے. اب یہ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے اور جب مقدمہ پیش کرتے ہیں تو یہودی نے ایک بات درمیان میں کہہ دیا, اے عمر ابن خطاب, اس بات کو تو آپ نے سن لیا مگر یہ بھی سن لیجئے کہ اس بات کو ہم یہاں سے پہلے آپ کے پیغمبر کے پاس لے کر کے گئے تھے اور پیغمبر اسلام نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے, آپ معلوم کر سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیوں جی؟ اس نے کہا ہاں عمر ابن خطاب, سرکار نے تو ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اب ذرا جلال فاروقی آپ ملاحظہ فرمائیے, حضرت فاروق اعظم بھگا بھی تو سکتے تھے, حضرت عمر فاروق اعظم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نادان جب نبی نے فیصلہ دے دیا ہے تو تم مجھ سے فیصلہ لینے کے لیے آیا ہے. وہ ڈانٹ فٹکار کر کے بھی تو بھگا سکتے تھے, مگر ایمان کا تقاضا ملاحظہ فرماؤ, ابتدائی اسلام کا وقت ہے اور بظاہر کلمہ پڑھنے والا سامنے ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت نے جوش مارا کہ یہ رسول کے فیصلے کو انکار کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم گئے اور اپنی تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پہرائے فضا میں بلند کی. اتنی تیز تلوار فضا میں بلند ہوتے ہوئی لہراتی ہوئی آئی کہ اس منافق کے گردن پر پڑی, گردن کٹ کر کے دور جا کر گری. ایک کوہرام مدینہ میں برپا ہو گیا. عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. یہودی تھر تھرا گیا, خون بہ رہا ہے, لاش تڑپ رہی ہے, مدینہ کی گلیوں میں بچے دوڑ رہے ہیں, گھر گھر یہ خبر پھیل گئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر تھے. میرے سرکار کے گوشے مبارک تک کی آواز پہنچی تو آقا اٹھ پڑے اور چند صحابہ کے ساتھ کاشان فاروق پر جلوہ افروز ہو گئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں عمر ابن خطاب تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مومن کو قتل نہیں کیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ تب تک اللہ کے حبیب پر وہی نازل ہو گئی, اے محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں, جو تمہارا انصاف نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. رسالت رسول کا دامن مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور فرمائیے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض ہی کر رہے تھے یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے ہم اس کو مومن نہیں مانتے ہیں. ٹھیک آپ کے اس فرمان کے مطابق اللہ نے اپنے حبیب پر آیت کریمہ نازل فرما دی, قرآن عظیم کی آیت نازل ہو جاتی ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, آپ اس بات کو کیوں نہیں سامنے رکھتے ہو؟ نبی کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی تھی, کوئی نازیبا لفظ نہیں کہا تھا, اس نے یہ نہیں کہا تھا ان کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں, اس نے یہ نہیں کہا تھا نبی کو کیا اختیار ہے, صرف اس نے یہ کہا تھا کہ نبی نے تو فیصلہ تمہارے حق میں دے دیا ہے مگر ہم چلو عمر فاروق اعظم سے فیصلہ لے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اگر اس تصور و خیال سے وہ مومن نہیں رہ گیا, قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے تو جو یہ ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, ان کا ایمان کہاں سلامت رہا, وہ کیسے مومن رہ جاتے ہیں, ان کو کیسے مومن کہو گے؟ میں انصاف آپ سے چاہ رہا ہوں پیارے, کیا یہی سزا اس کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر دور فاروقی ہوتا تو کہنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی, ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے, ان کی انگلیاں توڑ دی جاتی, ان کی لائبریریاں جلا دی جاتی. یہی وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, ایک بات اور بتا دیتا ہوں. آج ذہن و فکر میں بہت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یارو کلمہ پڑھنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, نماز پڑھنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اٹھاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو, حدیث کی کتابوں کو دیکھو, علماء کی صحبت اختیار کرو. اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں, صحابہ کی مقدس جماعت موجود ہے. اللہ کے حبیب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے ہم میں جو بڑا خوبصورت ہے, بڑا عابد و زاہد ہے, ایسا ہے ویسا ہے. صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے. تب تک وہ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے تھے. وہ سرکار کے سامنے کھڑا ہوا اور آقا کو سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد کھڑا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے, میرے آقا اس کے دل کے وسوسہ سے واقف ہو گئے. کیا بات ہے. جیسے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اور اس نے کہا ہاں, اب وہ سرکار کو سلام کر کے وہاں سے مسجد میں داخل ہوا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں مار دوں گا. جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ واپس آ گئے, یا رسول اللہ میں نے تو ایک نمازی کو دیکھا,
آپ فرماتے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو ماروں گا. آپ جب تلوار لے کر کے پہنچے تو دیکھا آپ نے تو وہ رکوع میں جا رہا ہے. آپ واپس ہو گئے یا رسول اللہ رکوع میں جا رہا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو ماروں گا. حضرت علی جب چلے تو آقا فرماتے ہیں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب. اب جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے نکل چکا تھا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بھئی ای کو ختم کرو کئی بار کہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو وہ ایسا ہے کہ اس کی نماز کے آگے لوگ اپنی نماز کو ہیج سمجھیں گے، اس کی قرآن کے آگے اپنے قرآن کو تلاوت کرنا کچھ نہیں سمجھیں گے، مگر اس کے متبعین ہوں گے جو ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں قیامت تک فتنہ ہی ختم ہو جاتا. مگر مشیت الہی کیا کریے گا آپ؟ رب کی مشیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ابھی آپ نے غور کیا؟ انصاف کی روشنی میں آپ سوچو اللہ کے حبیب ایک نماز رکوع سجدہ کرنے والے کو قتل کا حکم دے رہے ہیں. یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ سیرت النبی تو بیان کرتے ہو کہ اللہ کے حبیب دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے، صحیح ہے. اللہ کے حبیب نے پتھر پھینکنے والوں کو دعائیں دی ہیں، صحیح ہے. میرے آقا دیکھ رہے ہیں یہ پتھر پھینکنے والے آج نہیں تو کل ضرور ایمان لائیں گے. اللہ کے حبیب دعا دے رہے ہیں. ان کے اس جرم پر میرے آقا نے مواخذہ نہیں فرمایا، مگر نگاہ نبوت جن کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ شرکسی پر اترے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کو پھر سزا دی ہے اور دلوائی ہے. یہی وجہ ہے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تو دو طرح کے دشمن تھے. ایک تو وہ دشمن تھے جو نبی کی تحریک سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور نبی کو اذیتیں جسمانی دیا کرتے تھے، اور ایک وہ دشمن تھے جو نبی کی تحریک سے دشمنی رکھتے تھے مگر نبی کو جسمانی اذیتیں نہیں دے رہے تھے. نبی کی تحریک سے دشمنی رکھتے ہوئے جسمانی تکلیفیں جو دے رہے تھے اس میں ابو جہل ابو لہب یہ سب مردود شامل ہیں. ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے. اور نبی کی تحریک سے جو دشمنی رکھ رہے تھے اور نبی کو جسمانی اذیتیں نہیں دے رہے تھے اس میں ابو سفیان وغیرہ کی جماعت پائی جا رہی ہے. اللہ نے کرم فرمایا ان کو توبہ کی توفیق ملی، داخل اسلام ہو گئے. یہیں سے پتا چلا پیارے کہ گستاخیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو گستاخی پر اتر آتا ہے، اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اور ایک دشمن ہوتا ہے جو عظمتوں کو نہ جانتے ہوئے مخالفت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے. اور جو عظمتوں کو جانتے ہوئے مخالفت کرتا ہے اس کو دشمن اور گستاخ کہا جاتا ہے. بات دور بڑھ گئی، میں بات انصاف کی کر رہا تھا. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے سماجی انصاف بھی آپ کو دیا ہے، عقیدے کا انصاف بھی آپ کو دیا ہے، عمل کا انصاف بھی آپ کو دیا ہے. انہوں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی مکمل تفسیر پیش کر دی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے. جب انصاف کی بات آئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی تو آپ نے وہ انصاف قائم کر دیا تھا. وہ انصاف قائم کر دیا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے تھے. لوگ انصاف فاروقی سن کر کے دنگ رہ جایا کرتے تھے. آپ نے عمالوں کو سخت تاکید لگا دی تھی کہ دروازے پر تمہارے پردہ نہ ہونے چاہیے. آپ نے سخت تاکید لگائی تھی کہ چھنا ہوا آٹا تم کھا رہے ہو، تم کیا انصاف پیش کرو گے؟ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے. انصاف کا معاملہ آیا میرے دوست تو حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف ملاحظہ فرمائیے. آج بھی لڑکیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، آج بھی دیوی دیوتاؤں کے نام بلیاں دی جا رہی ہیں. یہ دستور پہلے بھی تھا، آج بھی ہندوستان میں پایا جا رہا ہے. اسلام اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی روشنی پھیل رہی ہے مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی روشنی سے دور ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کے گورنر بنائے گئے اور آپ مصر میں رہنے لگے تو آپ کے سامنے آئے مصر والے اور مصر والوں نے کہا اے گورنر یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے جب ہم ایک جوان حسین و جمیل لڑکی کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے ہیں تب اس دریا کا پانی بہتا ہے. حضرت عمرو بن عاص نے ارشاد فرمایا خبردار اب مذہب اسلام کی روشنی پھیل گئی ہے، اب کسی بچی کا بلیدان نہیں دیا جائے گا دریا کے کنارے، اب کوئی بچی ماری نہیں جائے گی، اب کسی بچی کا خون نہیں کیا جائے گا. حضرت عمرو بن عاص نے یہ مصر والوں کو کہہ کر کے تسلی تو دے دی. اب آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ نے حضرت
تھے امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس خط بھیجا اور بھیجنے کے بعد آپ نے مطالبہ کیا امیر المومنین جیسا آپ کا حکم ہو ایسا عمل کیا جائے. اب حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جب گورنر مصر کا خط پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے خط کا مضمون بھی سماعت فرما لو. اسی خط کے پشت پر آپ نے تحریر کر دیا کہ عمر اللہ کے بندہ کی طرف سے دریائے نیل کی طرف یہ خط ہے. یہ دریائے نیل اگر تو خود بخود بہتا ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر ابن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں تو جاری ہو جا. اس مضمون کو لکھ کر کے حضرت فاروق اعظم نے بھیجا گورنر مصر کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ گورنر سے کہہ دینا اس خط کو دریا میں ڈال دیں گے. جیسے مصر کے گورنر کو خط ملا ہے اور خط کو لے کر کے تمام ارکان کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ دریا کے کنارے گئے اور آپ نے اس خط کو ڈالا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ 16 گز دریائے نیل کا پانی بڑھ گیا. وہی دریائے نیل جو خشک ہو جایا کرتا تھا عمر ابن خطاب کے ایک خط سے وہی دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مرد مجاہد کی بات میں کون سا اثر تھا, ان کی نگاہ میں کون سی روشنی تھی, انہوں نے کون سی ایسی بات تحریر کر دی تھی. آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کا سینہ رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنا ہوا تھا. وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے زبان تو ان کی ہوتی تھی مگر فرمان اللہ کے حبیب کا ہو رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ نے قتل و غارت کری سے منع فرما دیا, روک دیا. مصر میں بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا, بھیٹ چڑھانا رک جاتا ہے. بچیاں قتل کی جا رہی تھی, ان کا قتل ہونا رک جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی انصاف کی روشنی دی ہے کہ لوگ آپ کے انصاف کی روشنی میں دنگ رہ گئے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا بھی شخص لایا گیا جو اپنے ملک کا اور صوبے کا گورنر تھا, حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے پہنچا, آپ نے اس کی بڑی خاطر و مدارات کی ہے. اور خاطر و مدارات کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک اجمی کے تہبند سے اس کا قدم الجھ گیا. اس کا قدم الجھا تو اس نے ایک تھپڑ مار دیا تھا. مارنے کے بعد اس اجمی نے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. اس گورنر کو عمر فاروق اعظم نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیوں تم نے مارا ہے, اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے. ہاں امیر المومنین میں نے مارا ہے. کہا سنو تمہاری ناک توڑی جائے گی. اس نے کہا امیر المومنین میں گورنر ہوں, میں اپنے صوبے کا بہت بڑا آدمی ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یہ سب کچھ نہیں, تم نے ناک توڑی ہے, تیری ناک توڑی جائے گی. حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ قانون جب اس کے اوپر لاگو ہوا تو اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے. ایک رات کی مہلت لے کر کے وہ بھگ گیا اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ تاریخ نے نوٹ کر لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے نہ بڑے کا لحاظ کیا تھا انصاف کے معاملے میں, نہ چھوٹے کا لحاظ کیا تھا. آپ انصاف کی روشنی میں لوگوں کو آگے بڑھا رہے تھے. انصاف کا معاملہ ایسا تھا دور فاروقی میں کہ بڑے بڑے لوگ پہل جایا کرتے تھے. آج تاریخ مرتب ہو گئی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انصاف کرنے والے یہ سارے صحابہ تو ہیں, کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جو انصاف کرنے والے نہ ہوں. یہ سارے صحابہ انصاف کرنے والے ہیں. یہ تمام جماعت انصاف کرنے والوں کی ہے اور رب تعالیٰ اپنے منصف بندوں کو پسند فرماتا ہے. لیکن آج ہر کس و ناقص کو منصف کہا جا رہا ہے, آج ہر کس و ناقص کو انصاف والا کہا جا رہا ہے. انصاف کا جملہ کیسا بگاڑ دیا گیا ہے, انصاف کے جملے کی آبرو لوٹ لی گئی ہے, انصاف کے جملے کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. آج جس کو انصاف کا ایک موقع بھی نہیں معلوم ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے. جو خود ناحق حق وصول کر رہا ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے. جو انصاف کا خون کر رہا ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا چلو پیارے, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر انصاف کی بات آ گئی تو بتاتا چلو کون حضرت اورنگزیب عالمگیر کو نہیں جانتا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وہ انصاف کی روشنی یہاں اپنا دی تھی اور لوگوں کے پاس ایسی روشنی پھیلا دی تھی کہ لوگ ایسے زندگی گزار رہے تھے, اطمینان و سکون کے ساتھ رات میں ان کے دروازے کھلے رہتے تھے. لیکن یہی حضرت عالمگیر ہیں جن پر ایک بہت بھیانک الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو قتل کرتے تھے. میں عرض کرتا ہوں انصاف کا خون نہ کرو. عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو عالمگیر کے بحری فوج کا سپہ سالار ایک غیر مسلم کیسے تھا؟ حضرت عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو آپ کا وزیر خزانہ ایک غیر مسلم کیسے تھا؟ حضرت عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو بھارت کی سرزمین پر صرف اتر پردیش میں 12,000 مندروں کو وظیفہ کس نے دلوایا تھا؟ یہ عالمگیر کا انصاف تھا. عالمگیر غیروں کو مار نہیں رہے تھے, عالمگیر انصاف کی روشنی دے رہے تھے. ہاں انصاف کے قانون کے ماحول میں جو اپنے جیون کو نہیں بتانا چاہتا تھا اور عیاشیوں کے ماحول میں پہاڑوں میں پلتا تھا, عالمگیر ضرور اس کا پیچھا کر رہے تھے اور
عالمگیر ضرور اسے سزا دینا چاہتے تھے، سزا دی بھی تھی۔ عالمگیر کا یہ انصاف تھا، عالمگیر کی انصاف کا معاملہ سامنے رکھنا ہے تو رکھو۔ یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ورق اس لیے الٹ رہا ہوں مسلمانوں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بھلا دی جاتی ہے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے وہ قوم مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے نہ وہ علمی ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ سماجی ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ معاشرتی ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ اقتصادی ترقی کر سکتی ہے، نہ وہ کسی ماحول میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اپنے ماضی کی تاریخوں کو پلٹ کر کے اپنی زندگی کو اسی ماضی کی طرف لے چلنا پڑے گا، تب تمہارے لیے کامیابی آ سکتی ہے۔ شراب کے اڈوں سے کامیابی نہیں ملے گی، جھوٹ کے ماحول سے کامیابی نہیں ملے گی، انتشار و اشتراک سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، ایک طرف علمی اور فقہی معاملہ اورنگزیب عالمگیر نے طے کیا تھا تو ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے پڑھے لکھوں کے لیے کتاب تیار کروائی تھی جو فقہ حنفی کی بڑی مستند کتاب سمجھی جا رہی ہے، جس کو فتاوی عالمگیری کہا جا رہا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں تم نے بہت ترقی کی ہے، بھارت میں تم نے عمارتیں تو ضرور بنوا دی ہیں، بھارت میں لال قلعہ جیسی عمارت ہے، تاج محل جیسی عمارتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھارت میں پائی گئی ہیں، مگر لال قلعہ تاج محل سے دوسرے ملکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی بھارت سے کتاب شائع کی گئی تھی اور لکھوائی گئی تھی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ آج ساری دنیا کے اسلامی ممالک کے لوگ اس کتاب کے محتاج ہیں اور اپنی اپنی کورٹ کچہریوں میں اس کتاب کو رکھ رہے ہیں، علماء اپنی درسگاہوں میں رکھ رہے ہیں، مفتیان کرام اپنے فتویٰ گاہوں میں رکھ رہے ہیں۔ وہ کتاب کہاں کہاں نہیں رکھی جا رہی ہے، یہ ہندوستان کی دین ہے کہ فتاوی عالمگیری جیسی کتاب کی محتاج عالم اسلام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ فتاوی عالمگیری کس طرح سے لکھوائی گئی تھی۔ 8 سال کی مدت میں 2 لاکھ روپے خرچ کر کے 500 علماء کو عالمگیر نے رکھا تھا اور وہ لکھ رہے تھے فتاوی عالمگیری کو۔ 500 علماء کی محنت و مشقت کا نتیجہ فتاوی عالمگیری ہے۔ لیکن جب ہمارے علماء نے جائزہ لیا تو فتاوی عالمگیری الحمدللہ فتاوی عالمگیری ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب دور تھا، آپ مجدد ہیں، تو ملکی خرابیاں تو بہت پائی گئی تھی، سماجی خرابیاں بہت پائی گئی تھی، مگر عقیدے کا ماحول ایسا تھا کہ عالمگیر کے ستوت و قوت عقیدے کی خرابیوں کو دبا دیا تھا۔ عقیدے کی خرابی کا ماحول عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں کوئی لے کر کے آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ آپ نے اہل سنت و جماعت کا وہ غلبہ قائم فرما دیا تھا بھارت کی سرزمین پر اور فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی ہے۔ لیکن عرض کروں پیارے، جب 1856 میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کے شہر میں ایک خاندان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور 13 برس کی عمر میں وہ بچہ عالم دین بنا اور عالم دین بننے کے بعد جب اس بچے نے لکھنا شروع کیا۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی کیسٹ ہے۔ آپ بیتی تذکرہ اعلی حضرت رحمت عالم الحاج محمد یوسف رضا قادری صاحب کی لاجواب تقریر زلزلہ تقلید حق یا باطل، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریر ہے۔ مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، تقلید اور مذہب حنفی، علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہیں۔ دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، روحانیت کیا ہے، مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹ ہے۔ پیارے نبی کی پیاری زندگی، قیامت کا منظر، علم غیب، اسلام اور خون، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریر ہیں۔ وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، دیوبند کا بے حیا مجدد جناب اویس رضا قادری صاحب کی نعتیہ کیسٹ ہیں۔ ماہ نور، خاک طیبہ، پھر کرم ہو گیا، صحرائے مدینہ، جشن رضا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ اکیلے امام احمد رضا خان نے تصریف فرمائی ہے 500 علماء کی محنت کو ایک طرف رکھ لو اور امام احمد رضا خان کی محنت کو ایک طرف رکھو۔ وہ فتاوی رضویہ ہے امام احمد رضا خان کی کتاب، جس نے صرف سماج ہی کو سدھار نہیں دیا ہے، عقیدوں کی حفاظت جس نے کی ہے، مسلمانوں کی حفاظت جس نے کی ہے، معاشرتی طور پر حفاظت جس نے کی ہے، امام احمد رضا خان اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے سماج کی حفاظت ہر پہلو سے کی ہے اور قوم کی حفاظت ہر پہلو سے کی ہے۔ اسی لیے فی زمانہ امام احمد رضا کی تحریر کے آگے تحقیق میں کسی کی تحریر نہیں پیش کی جا سکتی ہے اور کسی کا اختلاف نہیں مانا جا سکتا ہے۔ وہ امام احمد رضا خان
خان کی ذات ہے. امام احمد رضا خان کا یہ انصاف ہے پیارے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا انصاف ملاحظہ فرمائیے. جب قوم برگشتہ تھی اور قوم کا حال یہ تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور حیات میں آپ کا اقتدار ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک عیاش کوتوال گیا تھا. اس کوتوال نے بڑا ظلم کیا تھا اور بنارس کی حسین حسین لڑکیوں کو اپنے بگلے پر بگوا کر کے ان کی آبرو لوٹنا شروع کر دی تھی. وہی بنارس ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک پنڈت لالا رام تھا اور جب اس کی لڑکی کو گرفتار کروانے کے لیے عیاش کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تو بہت پریشان ہوا تھا. اس لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا کہ پتا جی 1 مہینے کا ٹائم لے لو اور ہم کو اس کے بعد پھر دلہن کے راستے سے بنا کر کے ہم کو اس کے گھر بھیج دینا. پنڈت نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ٹائم تو لے لیا تھا. اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا مجھے مغل شہزادے کا لباس لا دو. مغل شہزادے کا لباس پہن کر کے وہ لڑکی دلی آئی تھی 1 ہفتہ چلنے کے بعد اور اسی لائن پر کھڑی ہو گئی تھی کہ جمعہ کے دن جامع مسجد کے سامنے جہاں فریادی کھڑے ہوا کرتے تھے. عالمگیر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے اور جب جمعہ پڑھ کر کے نکلنے لگے تو نقارہ بجا کی سلطان ہند عالمگیر نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں. فریادی اپنی اپنی فریاد کی درخواستوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے مگر وہ مغل شہزادے کے لباس میں فریادی کوئی بات لکھے ہوئے نہیں ہے. عالمگیر دیکھتے چلے آ رہے ہیں. کسی کو انصاف دیتے ہیں, کسی کو ٹائم لکھ دیتے ہیں, کسی کو اپنے ارکان خاص کے مجمع کا نام دربار لگایا جاتا ہے وہاں بلاتے ہیں. اور جب عالمگیر وہاں پہنچے تو نگاہ مرد مومن کو ذرا ملاحظہ کرو. عالمگیر کی نگاہ پڑی کہ آپ اپنے رومال کو اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں. بیٹی اس کو تم اپنے چہرے پر ڈال لو, چہرہ چھپا لو. اتنا سننا تھا کہ سارے فریادی ٹہل گئے کہ ہمارے بغل میں کھڑے ہونے والا نوجوان اس کو عالمگیر بیٹی کہہ رہے ہیں, یہ ہے کون؟ دوسرے لوگوں کو حکم ہوا لاؤ اس فریادی کو. جب فریادی کو پیش کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں بیٹی تم نے لباس کیوں بدل دیا؟ تو کون سی مجرمہ ہے, تو کون سی مظلومہ ہے, تیرے اوپر کون سا ایسا ظلم کیا گیا ہے؟ وہ لڑکی سسکیاں لے کر کے بیان دینا شروع کرتی ہے مہاراجا بنارس کی سرزمین پر عیاش کوتوال گیا ہے, نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو اس نے لوٹی ہے. اے مہاراج ہماری آبرو پر اس کا حملہ ہونے والا تھا. میں نے سنا کہ سلطان عالمگیر بہت ہی منصف مزاج ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں, بہت ہی اچھے ہیں. آپ کی اچھائیوں کو سن کر کے میں عزت کی بھیک مانگنے آئی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹی عزت کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہاری عزت کی ہم حفاظت کریں. ہم کو نگراں بنایا گیا ہے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جائزہ لیا اور لینے کے بعد کہا بیٹی اب تم جاؤ بنارس میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں, دلہن بن کر کے اس کے گھر جانا تم. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بچی کا کلیجہ دہلنے لگا کہ میں تو آئی تھی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے مگر عالمگیر نے مجھے حکم دیا کہ دلہن بن کر کے جاؤ. اے کاش جب میں اس کے گھر دلہن بن کر کے ہی چلی جاؤں گی تو میرا آنا برباد ہو گیا. مگر اس کے عقل نے پکار کر کے کہا اے بیٹی تو نا امید نہ ہو. عالمگیر نے 14 بار تجھ کو بیٹی کہا ہے اور بادشاہ بیٹی کہنے کے بعد پھر وہ آبرو نہیں لٹنے دے گا, ضرور کوئی حکمت اس کے پیچھے ہے. وہ بچی آئی اپنے گھر پہنچی, باپ رونے لگا. کیا حکم ہوا؟ بیٹی نے ساری بات بتا دی اور جب دن آ گیا تو دلہن بن کر کے تیار ہو گئی. پالکی دروازے پر لگی اور دروازے پر پالکی لگی تو شکنتلا کو بیٹھایا گیا اور کوتوال کے گھر لے جایا جا رہا ہے. آج کوتوال بہت خوش ہے, خوشی میں وہ پیسے لٹا رہا ہے. ایک فقیر سامنے گیا, فقیر نے دامن پھیلا دیا. جیسے ہی فقیر کے دامن پر وہ پیسہ گرنا تھا کہ فقیر نے اپنے دامن کو چھوڑ دیا, پیسہ زمین پر گر پڑا. فقیر کو اس نے دیکھا, فقیر نے کوتوال کو دیکھا, کہا بابا اور دے دو. کہا تم زمین پر گرے ہوئے پیسے کو اٹھا لو. کہا وہ فقیر میں نہیں ہوں جو گرے ہوئے پیسے کو اٹھاؤں, تم اور مجھے دو. پھر اس نے اپنی مٹھی کو پیسے سے بھرا, پھر ڈالنا چاہا, فقیر نے دامن پھر چھوڑ دیا, وہ پیسہ گر گیا. اب آپ ذرا غور فرماؤ سارے, فقیر کے دامن سے پیسہ نہیں لگ رہا ہے. اور جب تیسری بار اس نے کہا فقیر اٹھا لے تو کیسا فقیر ہے, تو فقیر نے ایک تھپڑ کھینچ کر کے مارا کوتوال کے چہرے پر اور اپنے گدڑی کے بٹن کو توڑا جو سامنے دیکھ رہا ہے. تو عالمگیر کھڑے ہوئے ہیں, اتار دیا تو دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر سامنے ہے موجود. اب ذرا آپ جائزہ لو, عالمگیر ایسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ایک عیاش کوتوال کے ہاتھ کا لگا ہوا پیسہ اپنے دامن سے نہیں لگنے دیا. عالمگیر نے فرمایا نادان تو اسلام کی آبرو لوٹ رہا ہے, عیاشی کا بدلہ اب تجھے میں دیتا ہوں. چنانچہ اسی بنارس کی شاہراہ پر عالمگیر نے اس عیاش کوتوال کو سزا دلوائی, اس کی گردن کٹوا دی اور ہاتھیوں کے قدموں میں باندھ کر کے اس کی ٹانگوں کو کھچوا دیا اور پھر اس کو جلوا کر کے خاکستر کروا دیا تھا. اس کے بعد کہا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ. جب شکنتلا نے پانی دیا تو عالمگیر اسی پانی سے وضو فرماتے, وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی پانی لاؤ. جب وہ پانی لاتی ہے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں بنارس والوں گواہ رہنا, جب سے شکنتلا کا معاملہ تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک انصاف نہیں دے دوں گا تب تک پانی حلق کے نیچے نہیں جائے گا. وہ عالمگیر ہیں
ہے اس انصاف کو دیکھنے کے بعد اسی بنارس کی سرزمین پر نعرہ رسالت علامہ غلام محی الدین سبحانی، سبحان اللہ، سبحان اس انصاف کو دیکھنے کے بعد اسی بنارس کی سرزمین پر اسی خاندان نے اسی پنڈت کی سرکردگی میں صدارت میں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کو دھریرا کی مسجد کہی جا رہی ہے. آج بھی مندروں کے بیچ میں دھریرا کی مسجد موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ انصاف کی روشنی ہے. جب ہمارے اندر انصاف کا ماحول تھا تو مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی. جب انصاف کا جوش و جذبہ تھا تو مسجدوں کا وقار تھا. آج ہم اپنے بدعملیوں کے شکار ہو گئے ہیں. ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، ہمارے مکانات پھونکے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں. مسلمانوں، تمہارا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، جب ایسے انصاف کرنے والے تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی، یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. یہ انصاف نہیں ہے تو ہے کیا؟ انصاف کا کارنامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج نوجوانوں میں آپ کو ذہن فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں اپنی زندگی کو ڈھالو اور اسلامی معاشرے میں ڈھال کر کے آگے بڑھو. آدمی ہو جو بڑا ہنسا ایما پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ کیسے مجاہدین تھے، ان کی زندگی آپ سامنے رکھو اور انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار دیا تھا. یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. ایک جنگ میں دیوانوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور گرفتاری ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا ان سب کو سزا دی جائے. ان سب کو سزا دی گئی مگر دو بھائی سامنے لائے گئے اور جب ان کے سزا کی بات آئی تو دونوں حسین و جمیل تھے. ایک درباری نے کہہ دیا سلطان ان کو چھوڑ دیا جائے، میں اس کو ایسے حکمت عملی سے اپنے مذہب میں لے آؤں گا کہ سلطان اس سے حکومت کا کام لیا جا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں. درباری نے کہا نہیں، میں ضرور اس کو اپنے مذہب میں پھیر لوں گا. چنانچہ اور لوگوں کو تو سزائیں دے دی گئیں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. وہ شہید ہو گئے مگر اس نوجوان کو بچا کر کے وہ فریادی اپنے گھر لے گیا اور اپنی حسین جمیل لڑکی کی ڈیوٹی لگا دی. بیٹی مذہب عیسوی میں تم کو اسے لانا ہے. اب نوجوان کو قید کر دیا گیا مکان کے اندر. نوجوان مکان کے اندر قید، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. نوجوان کا پاکیزہ کردار دیکھو، نوجوان نے اپنے پاکیزہ کردار سے کس طرح سے ماحول کو بدلا تھا. نوجوان رات بھر عبادت کر رہا ہے. لڑکی حجرہ کے اندر گئی، ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے مگر نوجوان کی نگاہ نہ اٹھی. دوسرا دن لگا، تیسری رات آئی، چوتھی رات آئی تو اس لڑکی نے کہہ دیا نوجوان تجھ کو تو میں اپنے حسن کے بلبوتے پر اپنے دھرم میں اپنی طرف نہ مائل کر سکی مگر تیری عبادت و ریاضت سے میں خود ایسی مائل ہو گئی ہوں کہ تو اپنا مذہب کا کلمہ ہمیں پڑھا دے اور ہمیں داخلے اسلام میں کر لے. اب ہماری طرف دیکھ دے. نوجوان نے دوسرے سمت ہو کر کے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا. بچی نے کہا اب ہمارا یہاں رہنا تمہارا مناسب نہیں ہے، میں 2 گھوڑے منگوا رہی ہوں اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ہم یہاں سے نکل چلے. وہ دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان نے جیل کے اندر، کوٹھری کے اندر اپنے پاکیزہ کردار کی بنیاد پر پاکیزہ ماحول کو برباد کرنے والے کو اپنے ماحول میں ڈھال لیا کہ نہیں. آج آپ اپنا کردار اس طرف لاؤ اور انصاف کی روشنی میں ہمیں بتاؤ کہ آپ پر نماز فرض ہے کہ نہیں، آپ پر روزہ فرض ہے کہ نہیں، آپ پر حج فرض ہے کہ نہیں، آپ پر زکات فرض ہے کہ نہیں، آپ پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور ہر مسلم مرد پر فرض ہے. یعنی اتنا علم دین ضرور حاصل کر لے کہ جس کے مطابق وہ شرعی قوانین کو سمجھے اور اس کے اوپر جو فرائض عائد ہو رہے ہیں ان فرائض کے حکم پر بحکم بجا لائے اور فرائض کی ادائیگی میں دشواری نہ ہو. اتنا علم دین تو ضرور ہونا چاہیے. مگر ایسے بھی نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے جن نوجوانوں کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن نوجوانوں کو عبادت کا طریقہ کون کہے، اپنے بڑوں کے ادب کرنے کا بھی دستور نہیں آ رہا ہے. نوجوانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوان کو نوجوان بننا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہی ہے. یہ کیسے نوجوان تھے جن نوجوانوں نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے. محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا، طارق اعظم کو کون نہیں جانتا، یہ حضرت خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا. یہ وہی حضرت خالد بن ولید تو ہیں کہ جنہوں نے مقام احد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسا موڑایا تھا کہ درہ سے نکلنے کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا. لیکن یہی حضرت خالد بن ولید ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کی روشنی ان کے دل میں گھر کر لیتی
رہی ہے تو مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف یہ رخ کر لیتے ہیں. اٹھے اور جب چلنے لگے دوستوں نے کہا خالد بن ولید کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. ارے خالد بن ولید یہ کیا ہو گیا، اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خالد بن ولید تم نے تو اسلام کے خلاف تلوار چلائی ہے، ضرور چلائی ہے. آج ایک بات اور میں عرض کر دوں برادران وطن جو کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اب تم اسلام کو نہیں پھیلا سکو گے. میں عرض کرتا ہوں نہ کل اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہ آج تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام کل بھی پھیل رہا تھا، آج بھی پھیل رہا ہے. ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، اسلام یہاں پھیلا اور پھیلتا رہے گا. اسلام کو بے حیائیاں نہ روک پائیں گی، اسلام کے فروغ کو یہاں کی بدماشیاں نہیں روک پائیں گی. شراب کی بھٹیوں سے اسلام کا بڑھنا نہیں رکے گا. یہی نوجوان جب توبہ کر کے آگے بڑھے گا تو شراب کی بھٹیوں کو آگ لگاتا ہوا آگے گزر جائے گا. اسلام کی یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں. اب بھی ماضی قریب میں جرمن کی 32 لڑکیوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخلہ لیا ہے. اور جب ان بچیوں سے پوچھا گیا کہ کیا دین عیسوی میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے لوازمات نہیں ہے، کیا تمہاری زندگی کے لیے اچھائیاں دین عیسوی میں نہیں ہیں، تو ان لڑکیوں نے کہا کہ عیسوی دین میں ہمارے لیے سب کچھ ہے مگر ہمارے عصمت کی حفاظت نہیں ہے، ہماری روح کے لیے آزادی نہیں ہے، ہمارے ذہن دماغ کے لیے سکون نہیں ہے. وہ سکون اگر ہم دیکھ رہی ہیں تو وہ دین محمدی میں ہے، اس لیے ہم نے دین محمدی میں داخلہ لیا ہے. وہ بچیاں نعرہ رسالت، رسول کا دامن، علامہ غلام محی الدین سبحانی، سبحان اللہ. وہ بچیاں جب بھی آفسوں میں جاتی ہیں تو مسلح لے کر کے جا رہی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے اسلامی گھروں میں پرورش پانے والی بچیوں، اے اسلامی گھروں میں رہنے والی عورتوں، تمہیں کس طرح سے ہونا چاہیے اسلام کی روشنی میں آنے کے بعد. جرمن کی لڑکیوں کا تو یہ حال ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں اخبار مطالعہ کرو، ایک یہودیہ لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ زندگی بھر میں اسلام پر قائم رہوں گی. جب اس سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے تو اس نے قبول کرنے کی وجہ بھی بتا دی ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے چلے ہیں اور یہ الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام جس ماحول سے پھیلا ہے. مختصر وقت میں عرض کیے دیتا ہوں یہ کون سی تلوار ہے جو خالد بن ولید کو کلمہ پڑھا رہی ہے. یہ حضرت خالد کون ہے جانتے ہو؟ یہ حضرت خالد ولید بن مغیرہ کے لڑکے ہیں. ولید بن مغیرہ وہ ناپاک آدمی ہے جس کا رد قرآن میں آیا ہوا ہے، وہی حضرت خالد بن ولید ہے. باپ کتنا ناپاک ہے اور بچہ کتنا پاک ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل باپ کتنا ناپاک ہے اور بچہ کتنا پاک ہے. ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، وہی حضرت خالد بن ولید ہیں. ان کو تلوار اسلام میں نہیں لائی ہے. ذرا دیکھو تو یہ اسلام کے لیے اٹھ کر کے جا رہے ہیں اور دوست راستہ روک رہے ہیں. اب راستہ نہ روک پاؤ گے. حضرت خالد بن ولید جب مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سپہ سالار نہیں بنایا گیا بلکہ ایک جنگ میں گئے تھے جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا یہ دیکھو جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا، اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا، اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا، اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو مسلمان مجاہدین جس کو منتخب کر لیں گے مجاہد وہی ہوگا. اللہ کے حبیب نے ہدایت دے کر کے جنگ کے لیے بھیج دیا تھا. میرے آقا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر موجود ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو گرنے کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فلاں شہید ہو گئے جنگ میں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا فلاں صحابی نے لے لیا. تب تک میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہوئی ہے، ان کے ہاتھ سے فلاں نے جھنڈا لے لیا. اب وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا اس نے لیا. السیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر اسلامی فوج کو فتح دے دیا. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے. حضرت خالد بن ولید اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب اسلام میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے وہ جنگ میں شریک رہے مگر بعد میں سپہ سالاری کا عہدہ ملتا ہے اور ایسے جنگ کر کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا سے کتنی محبت ہے ذرا اس کو بھی تو دیکھ لیجیے. کیا یہ قرآن میں نازل ہوا ہے کہ نبی کے مقدس بال شریف کو تم اپنی ٹوپی میں رکھ لو؟ نہیں نہیں، بلکہ حضرت خالد بن ولید سرکار کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھے ہوئے ہیں اور اس ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ لیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ٹوپی آپ کی گر گئی تھی، آپ بے قراری سے تلاش رہے تھے. صحابہ نے کہا اس
اس طرح سے بے فکری کے ماحول میں دشمنوں کے نرغے میں آپ نے فرمایا میری ٹوپی غائب ہو گئی ہے، اور اس ٹوپی میں میرے آقا کے منہ مبارک ہیں، تب تک آپ کی بیوی وہ ٹوپی لے کر کے پہنچ گئی آپ کی بارگاہ میں، آپ نے اپنے سر پر رکھا اور جب تلوار اٹھائی ہے تو اسی وقت ان کو کامیابی مل گئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں پیارے، ذرا محبت رسول بھی دیکھو اور انصاف کا معاملہ بھی رکھو، یہی حضرت خالد بن ولید ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی تاریخیں اس لیے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ تم انہی تاریخوں میں اپنے آپ کو روشن کر لو، اپنے آپ کو منور کر لو۔ آج الزام لگایا جاتا ہے امام احمد رضا خان پر، امام احمد رضا خان نے کیا کیا؟ یہ انصاف کا قلم چل رہا تھا پیارے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، نبی کے علم کو جانور اور پاگل کی طرح بتایا جا رہا تھا، اور یہ تلوار کے ذریعہ سے نہیں بتایا جا رہا تھا، قلم کے ذریعہ سے بتایا جا رہا تھا۔ جب نبی کی شان میں تلوار کے ساتھ توہین کر رہے تھے تو تلواریں کام کر رہی تھی، اور جب نبی کی شان میں یہ سب توہین کرنے لگے قلم کے زور سے تو پھر دیکھو قلم کی طاقت چلی ہے۔ امام احمد رضا خان نے قلم کے ساتھ انصاف کیا، اور انصاف سے اس طرح سے جواب دیا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے۔ آج سب سے بھیانک الزام اعلیٰ حضرت پر لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے سارا فتنہ کھڑا کیا ہے، امام احمد رضا خان کے نام کی طرف رضا خانی ہمیں کہا جا رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نجد کی ان بدماش اولادوں سے کہ تاریخ کا اگر ایک حوالہ بھی غلط ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی، سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں اور حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہیں، ان دونوں نے اور ان کے ساتھ کے علماء نے جم کر کے اسماعیل دہلوی کے رد میں کتابیں لکھی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کے جامع مسجد میں مناظرہ کیا ہے، اور مناظرہ کرنے کے بعد تحقیق الفتویٰ کتاب شائع کی ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہابیت سے لڑائی ہو رہی ہے، وہابیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اور سن لو پیارے، یہی اسماعیل دہلوی جب تقویت الایمان کتاب کو لکھتا ہے اور لکھ کر کے شائع کرتا ہے تو اس کے کتاب تقویت الایمان کے رد میں اس وقت کے علماء نے 250 کتابیں لکھ کر کے اس کا رد کیا تھا۔ وہ کتابیں منظر عام پر لائی جائیں تو چھکے چھوٹ جائیں گے، اب کچھ کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں، اس لیے ان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ڈاکٹر اقبال کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ علامہ فضل رسول بدایونی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ امام احمد رضا خان ہی کو کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں؟ انہی کو کیوں برا بنایا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ غور فرماؤ، سنو، جلدی کرو، آپ بیٹھو، وقت بہت کم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ تاریخ یاد رکھو، جب تاریخ نہیں یاد رکھتے ہو تو کہتے ہو یہ مولانا لوگ جھگڑے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ فضل رسول بدایونی۔ اور سنو پیارے، جب دہلی کے جامع مسجد میں مناظرہ ہوا، اسماعیل دہلوی کی شکست ہوئی، تو اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ علامہ مخصوص اللہ شاہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی تھے۔ 300 سے زائد علماء دہلی علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ماموں مولانا منور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ابوالکلام آزاد خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں کی شدت کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے لفظ وہابی بول دیتا تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ آپ ذرا غور کیوں پیارے، وہ ماحول تھا۔ اب آپ سنو، اس وقت حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حیات ظاہری سے تھے، مگر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کاش میرے آنکھوں کی بینائی ہوتی تو جیسے میں نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھا اور آج تک ہندوستان کی سرزمین پر شیعہ سنی کا مذہبی معاملہ ختم کر دیا۔ اختلاف اور جھگڑا تو ہو جاتا ہے، مگر آپ بھارت کی سرزمین پر کہیں نہیں سنو گے کہ کسی سنی اور شیعہ کا کوئی مناظرہ ہو رہا ہے۔ کسی سنی نے کسی شیعہ کی مسجد کو لیا، کسی شیعہ نے کسی سنی کی مسجد کو لیا۔ ایسی کتاب تحفہ اثنا عشریہ سامنے آئی کہ شیعہ اور سنی کا معاملہ ختم، سنی اپنے پلیٹ فارم پر، شیعہ اپنے ماحول میں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ہم میں کیوں چھپے اور گھلے ملے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کاش میرے آنکھوں کی روشنی ہوتی تو میں ایسی ہی کتاب تقویت الایمان کے رد میں لکھتا۔ وہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد سے مولوی اسماعیل دہلوی کو عاق کر دیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ تاریخ سامنے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تاریخوں کا خون تم نے کیا ہے وہ نہیں بیان کرتے ہو۔
سارا نزلہ امام احمد رضا خان پر اتارا جا رہا ہے. امام احمد رضا خان پر اس لیے سارا نزلہ اتار رہے ہو کہ چاروں طرف سے مجدد اعظم نے تمہاری ناکہ بندی کر دی تھی اور اتنا جم کر کے لکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی شوشہ گوشہ نہیں چھوڑا تھا. اور جب لکھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی کل کے رضا ہے خنجرے کفار برقدار آدھا سے کہہ دو خیر نہ منائے نہ شاکر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریلی شریف، بریلی شریف زندہ باد. اللہ اکبر. یہ امام احمد رضا خان کا انصاف ہے کہ جو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں ان دشمنوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ مسلمانوں پر ظاہر کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کریں. اپنی تاریخ تو آپ پڑھو، تاریخ سنانا مقصد نہیں ہے. یہی ہندوستان ہے. تقسیم ہند سے پہلے جب پاکستان کی سرحد سے لے کر کے تبت، افغانستان، کنیا کماری یہ سب ایک تھا تو کون لوگ حکومت کر رہے تھے؟ یہی لوگ. آپ ذرا غور فرمائیے، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر کے طوائفوں کے محلے میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں. یہی لوگ حکومت کر رہے تھے. ان لوگوں کی حکومت کا معاملہ نہیں تھا پیارے. سنو کون لوگ حکومت کر رہے تھے. آؤ دیکھو، یہ سن 1932 کا دور ہے. برکش گورنمنٹ کی حکومت تھی. ہندوستان کی آزادی کی بات جب آئی اور جب تاریخ بتائی جا رہی ہے تو حوالہ مانگتے ہو. ہندوستان جب آزاد ہوا ہے صرف اتر پردیش میں 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی پیش کر دی تھی. تب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، ایسے نہیں. یہ بزم برکات ہے اور دارالعلوم برکاتیہ کا جلسہ. سبحان اللہ. جانتے ہو وہ حضرت مارہرا کے شہنشاہ حضرت برکت اللہ شاہ مارہروی رحمت اللہ تعالی سبحان علیہ، اللہ. جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کا پیر بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان شریف اللہ. الحق صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ اے برکاتی دیوانو، خوش ہو جاؤ اے برکاتی دیوانو، میرے رضا کا مرشد بننا سب کے بس کی بات یہ بس نہیں. کی بات نہیں. اے برکاتی دیوانو خوش ہو جاؤ، میرے رضا کا مرشد بننا سب کے بس کی بات نہیں. وہ اعلیٰ حضرت کیا عظیم بات البرکت ہے. کے واہ پیر واہ ہیں واہ واہ. حضرت سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پیر کی بارگاہ میں ایک پنڈت جی گئے اور ایک مٹر کا دانہ لیے تھے. جی. کہنے لگے کہ سنا ہوں آپ لوگ بیان کرتے ہو کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو فرمایا ہاں. تب تک پنڈت جی نے نگل لیا. اور کیسے نگلا کہ آپ کے سامنے مٹر پیش کیا، کہا اس پر کس کا نام لکھا ہوا ہے مولوی صاحب؟ تو آپ نے فرمایا اس میں 2 ہنس کے جوڑیوں کا نام لکھا ہے. 2 جو بڑے بڑے پرند ہوتے ہیں ہنس، ان کا نام لکھا ہے. تب تک پنڈت جی نگل گئے. کہا یہ تو ہم نے کھا لیا. کہا ہم نے دیکھا اس پر ان کا نام لکھا ہے. اب جب یہ گھر آئے تو پیٹ میں مروڑ پیدا، درد، حالت خراب، بہت دوا ہو رہی ہے، بہت علاج ہو رہا ہے، نہیں ٹھیک ہوئی. ہوا کہ کاس گنج اسپتال میں لے چلو. جب مارہرا شریف سے لے کر کاس گنج چلے، راستے میں آئے ایک جگہ پالکی رکھا، تھوڑی دور لوگ سستا لیں. تب تک پنڈت جی کو قے ہوئی اور قے کا ہونا تھا. دونوں دانے باہر گئے. 2 ہنس کے جوڑیوں کے فوراً چگ لیا. پنڈت جی ٹھیک ہو گئے. کہا پلٹاؤ لے چلو. اور جب مارہرا گئے تو کہا مولوی صاحب اب میں نے جان لیا جب مارہرا شریف کے آل رسول کا یہ علم ہے تو اللہ کے رسول کا علم کتنا ہو. وہ اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں. سنو پیارے، بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں. آج ہم اور آپ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم اور آپ روزہ رکھنے کی پابندی نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے. یہی جو حفاظ کرام نکل رہے ہیں ان کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے پوچھو علماء سے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حفاظ ایک حافظ قرآن بعمل صحیح العقیدہ اپنے گھر کے 29 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو. النظر الی وجہ العالم عبادت. عالم دین صحیح العقیدہ بعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس لیے آپ حضرات ان کی زیارت فرمائیں، درود پاک پڑھیں، پھر بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا وہ جنت دلائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. یہ تو اس حافظ کا حال ہے، اور علماء کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. اب آپ غور فرماؤ کہ جو قرآن حفظ کر لے اس کا یہ عالم ہے. بلا تمثیل سمجھو آپ، قرآن جس آقا پر نازل ہوا ان کا حال کیا. ایک جملہ کہہ کر کے گزر جاؤ تاکہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے اور اپنے آقا کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ. سبحان اللہ. سرکار کے فرمان پر عمل کرو، اپنے جبینوں کو سجدوں سے سنوارو. سنو، جب یہ جبینیں سجدوں سے سنوری ہوئی تھی، جب ہم سجدہ کر رہے تھے، انصاف کے ماحول میں جب ہم جیون بتا رہے تھے، جس کا حق جیسا تھا اس کا حق ویسا دیا جا رہا تھا، اور اس طرح سے اس کے حق کو دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تب ہماری زندگی میں 4 چاند لگے ہوئے تھے. ہر سائٹ ہر موڑ پر ہماری حکومت تھی. سجدوں کی برکت کا حال یہ ہے کہ ظہور الدین بابر سلطان کو کون نہیں جانتا. جب ظہور الدین بابر کا مقابلہ رانا ساگا سے ہوا، بڑی بھیانک جنگ ہوئی. جنگ میں شکست کا ایسا ماحول تھا کہ شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. اعلان کر دیا ظہور الدین نے کہ میں نے سنا ہے کہ میری فوج میں کچھ لوگ چاندی کے ظروف استعمال کرتے ہیں، اس لیے اگر چاندی کے برتن ہوں تو سارے برتن توڑ دیے جائیں اور فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اللہ. اور سارے لوگ سچے دل سے توبہ کرو. اور توبہ کرنے کے بعد جب اس روز ان لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد جب دشمن کے مقابلے میں گئے تھے تو عصر کے وقت تک انہیں فوج کو کامیابی مل گئی تھی. سجدوں کی برکت ملاحظہ فرمائیے. ہم اور آپ اپنی جبینوں کو سجدوں سے سنواریں. یہ انصاف ہے. رب کی عبادت کرو، بندے ہو رب کے. حقوق اللہ، حقوق العباد اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، 3 حق آپ پر ہے. حقوق العباد تو آپ پر یہ ہیں کہ آپ کے باپ کا حق ہے، آپ کی ماں کا حق ہے، آپ کے بچے کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے پڑوسی کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے، آپ کے مرشد کا حق ہے. یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ کے اوپر ہے. جانتے ہو سارے لوگوں کے حقوق تو یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کرو، اور اللہ کے حبیب کا حق یہ ہے کہ آقا سے محبت کرو، سبحان اللہ. سرکار سے محبت کرو. حقوق اللہ یہ ہے کہ رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اگر اس کے خلاف آپ نے کیا تو انصاف کا خون کیا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انصاف کی ایک جھلک اور سامنے رکھو. یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز حکومت قائم ہوئی، عبداللہ صوبے دار تھا، فوج کا صوبے دار تھا، جنرل تھا. عبداللہ سے انگریز حکومت کی عدالت نے مطالبہ کیا کہ عبداللہ تم اپنی داڑھی اپنے چہرے پر نہیں رکھ سکتے ہو. عبداللہ نے کہا اس نوکری کو میں جوتے کی بوٹ سے اڑا دوں گا. ہم کو یہ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں. عبداللہ پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا. توہین عدالت کا مقدمہ چلنا تھا. انصاف اس کو یہ دیا گیا، معاذ اللہ انصاف کا خون کیا گیا. انصاف نہیں دیا گیا کہ عبداللہ کو پھانسی کے فندہ پر چڑھایا جائے. اس نے قانون کا النگھن کیا ہے. عبداللہ بغاوت کیا ہے، شاسن کا خلاف کیا ہے. عبداللہ نے توہین عدالت کی ہے. عبداللہ پر یہ جرم عائد کر کے اور اس طرح سے عبداللہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا. جب عبداللہ کو بلا کر کے پھانسی کے فندہ پر چڑھایا جانے لگا، عبداللہ تیار تھا کہ مجھے اللہ کے حبیب کی ایک سنت کے ادا کرنے پر برابر پھانسی دی جا رہی ہے تو اس پھانسی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے آقا کی سنت کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، اپنے ذہن میں بات رکھو. آج ہم معاشیات کے لیے، رفق کے لیے کیا سے کیا پاپڑ بیل ڈالتے ہیں، کس طرح سے نہ جانے ناجائز کام ہم سے وجود میں آ جاتے ہیں. مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے وہ روزی کے لیے جھوٹ بولے. مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے وہ عیاشیوں کی دلالی کرے.
مسلمان کا یہ سیوا نہیں ہے. مسلمان تو ان سارے ماحول میں گھس کر کے بھی مسلمان رہتا ہے اور اپنے کردار و عمل سے وہ یہ ماحول پیش کرتا ہے ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ان کو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. مسلمان اس کردار و عمل سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. یہ عبداللہ ہے. عبداللہ نے پھانسی کا پھندا چومنا چاہا تب تک اسی جج جس نے قلم چلایا تھا اس نے کہا روک تو عبداللہ کو پھانسی نہیں دی جائے گی. کہا کیا؟ کہا اس لیے پھانسی نہیں عبداللہ کو دی جائے گی کہ عبداللہ جب اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے جان کو دینے کے لیے تیار ہے تو پیغمبر اسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وطن کی حفاظت فرض ہے, وطن کی حفاظت ضروری ہے. یہ انسان کبھی بھی وطن کا غدار نہیں ہوگا. اس کو پھانسی کے پھندا سے اتار لیا جائے. اس لیے پھانسی کے پھندا سے عبداللہ کو اتار لیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جب سنت پر مداومت عبداللہ نے کی ہے تو میرے آقا کی رحمت مچل کر کے اپنی آغوش میں لے رہی ہے اور نبی کی رحمت حفاظت کر رہی ہے. مسلمان کی حفاظت کی روشنی میں چل رہا تھا, حفاظت کی روشنی میں جی رہا تھا, انصاف کے قانون میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا. جب رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک گوشہ پر ایک ایک شوشہ پر تیری نظر تھی اور رسول کی محبت کا تو اپنے دل کو مدینہ بنائے ہوئے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی عبداللہ حج کا موقع جب آیا حج کرنے کے لیے گئے تو میرے آقا نے شیخ وقت کو قطب کو خواب میں بشارت دی کہ ہندوستان سے میرا عاشق آ رہا ہے. اب وہ اٹھے اور جدہ آئے گودی پر اور پوچھا اے ہندی حاجیوں بتاؤ اس میں عبداللہ نام کے کون حاجی ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا بتاؤ پہلے. کہا وہ دیکھو جو آ رہے ہیں. جب شیخ وقت کی نگاہ پڑی تو عبداللہ کی نگاہیں بھیگی ہوئی ہیں, پلکیں جھکی ہوئی ہیں, ایک چلنے کا انداز ہے اپنے آقا کے عشق میں. عبداللہ کو سینے سے سینہ لگایا. شیخ وقت نے بشارت دی عبداللہ تم خوش ہو جاؤ, تم وہ خوش نصیب حاجی ہو کہ اللہ کے حبیب نے تم کو اپنا عاشق قرار دیا ہے. اللہ کے حبیب نے بشارت میں مجھے خواب دکھایا اور بشارت دی ہے خواب میں. اے عبداللہ میں وہ بشارت لے کر کے تمہارے لیے آیا ہوں. عبداللہ جب پلٹ کر کے آئے اور انگریز حکومت نے جب نوکری پیش کی تو عبداللہ نے کہا اب مجھے نوکری نہیں چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے آپ نے اپنی زندگی کے شعبوں پر غور کیا کہ نہیں؟ آپ نے کچھ سوچا کہ نہیں آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ آپ انصاف کے بولی بولیے اور انصاف کے ماحول میں رہیے. رب کا کرم تمہارا ساتھ دے گا, رب کی مدد تمہارے لیے ہوگی. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ انصاف تو یہ ہے, نعرہ رسالت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی. سبحان اللہ. انصاف تو یہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب 100 سے زیادہ فتنوں نے جنم لیا اور ایمان و عقیدے کا جنازہ نکلنے لگا ہر سائڈ سے, ایک سے ایک محقق, ایک سے ایک شیخ التفسیر, ایک سے ایک شیخ القرآن, ایک سے ایک دجال وقت, ایک سے ایک انگریز کے بکاؤ مولوی سامنے آئے اور جب اپنے قلم کی ساری طاقت لگا دی تھی تو ہندوستان کی خانقاہیں سوچ رہی تھی. بزرگوں کے مزاروں پر ان کے چادروں کو پکڑ پکڑ کر فریاد کر رہی تھی. ان کی فریادیں رنگ لائیں. بریلی کا تاجدار اٹھا, امام احمد رضا خان اٹھے, فاضل بریلوی اٹھے, مجدد اعظم اٹھے اور امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو چلا کر بھارت کی خانقاہوں کی پاسبانی کی ہے. خانقاہوں کو چاہیے تھا کہ امام احمد رضا کے قلم کا بوسہ لے, امام احمد رضا کے نام کی تحریک چلے, امام احمد رضا کے نام کا مشن ہو کہ 14ویں صدی کا مجدد بریلی سے اٹھ کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی دارالعلوم اہل سنت برکاتیہ. سبحان اللہ. برا مت مانیے گا پیارے, سچ ہے, سچ. خانقاہوں سے جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں اعلی حضرت کے لیے تو تعجب ہوتا ہے. کیا بات. چادریں تمہارے باپ داداؤں کے مزاروں پر چڑھ رہی ہیں. فتویٰ اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے. قوالیاں تم کرا رہے ہو, فتویٰ اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے. مزارات کی بے حرمتیاں تمہاری نگرانی میں ہو رہی ہیں. فتویٰ اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے. عورتوں کی بے حرمتیاں مزاروں پر ہو رہی ہیں. فتویٰ اعلی حضرت سے پوچھا
پوچھا جا رہا ہے، قبروں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے تمہاری نگرانی میں، فتویٰ اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں فتویٰ اعلی حضرت سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں کے مزارات کی صحیح حاضری اور ان سے فیوز و برکات لینے کا صحیح طریقہ امام احمد رضا خان کے قلم نے بتا دیا ہے، اس لیے پوچھا جا رہا ہے۔ اس اسٹیج سے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، نعرہ بھی لگتا ہے مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جو اپنے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کیوں نعرہ لگاتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں آج یہ جملہ کیوں بول رہے ہو؟ بہت پہلے بولنا چاہیے، جب اس لفظ کا ایجاد ہوا تھا، ایجاد میں لفظ آیا تھا تبھی روک دیتے، تب تو آپ بھی لگا رہے تھے مسلک اعلی حضرت، سب کہہ رہے تھے مسلک اعلی حضرت۔ یہ مسلک اعلی حضرت کوئی مسلک نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مسلک نہیں ہے، یہ وہی ہے جو چار یاروں کا ہے، اور چار یاروں کا قانون وہی ہے جو اللہ کے حبیب کا ہے، اور اللہ کے حبیب کا قانون وہی ہے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ سنو، جب کہا جاتا ہے مسلک امام ابو حنیفہ، یہ کیوں کہا گیا تھا؟ جب شیعوں نے حدیثوں میں توڑ مروڑ کیا تھا اور بہت کچھ فتنہ برپا کیا تھا، یہ چار شقہیں کیوں متعین ہوئی؟ چار مصنف کیوں متعین کیے گئے؟ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، یہ چاروں مصنف کیوں تحقیق اور تسلیم میں آئے؟ اس وقت اور بہت بڑے بڑے فقیہ تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور حیات میں فقیہ ابو اللیث تھے، سفیان ثوری تھے، امام اوزاعی تھے، ابن جوزی تھے، یہ سب کے سب بڑے بڑے فقہا تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے تھے، مگر کسی کی فقہ مدون نہیں تھی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ مدون ہوئی، ان کے بعد جب فقہ کا دور چلا امام شافعی کی فقہ مدون ہوئی، ان کے بعد امام حنبل کی فقہ مدون ہوئی، ان کے بعد امام احمد حنبل کی فقہ مدون ہوئی، ان کے بعد امام مالک کی فقہ مدون ہوئی۔ یہ فقہ کی فقہ ہیں جب مدون ہو گئی تو ان چاروں فقیہوں میں قوم کو رکھا گیا، اب جو جس فقیہ کو مانے گا وہ سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان رہے گا۔ میں سب سے بڑا فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو بولا جاتا ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایسا کیوں نہیں کہتے مسلک رسول اللہ؟ امام اعظم نے کوئی اپنی طرف سے مسلک پیش کیا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا سبحانی صاحب نہیں، اللہ کے حبیب نے جو قانون دیا وہی قانون امام اعظم دے رہے ہیں۔ لیکن اب کہا گیا مسلک امام ابو حنیفہ۔ اب چلیے، پورے عالم اسلام سے جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس مسلک کے ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا حنفی سنی۔ اب ہندوستان کا گراؤنڈ لیجیے، ہندوستان کے گراؤنڈ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے کہلاتے ہوئے بھی لوگ اس مسلک کا خون کر بیٹھے، اور جب اس مسلک کا خون بند کر بیٹھے تو مسلمان پریشان ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مسلک پر ہم ہیں مگر مسلک کا خون کیا جا رہا ہے، اب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ، اس کے دارالعلوم میں جائیں کہ نہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوں کہ نہیں؟ تو وہی فوراً روک دیا گیا، نہیں جو صحیح ترجمانی کر رہا ہو اس کے ہاتھ پر تمہیں ہاتھ دینا ہے، اس کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس کو تمہیں اپنا امام ماننا ہے۔ اس لیے صحیح ترجمانی امام احمد رضا خان نے کی۔ تو ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو دوسرے فرقہائے باطلہ سے مشخص کرنے کے لیے مسلک امام احمد رضا خان نام رکھا گیا ہے، اور ہندوستان میں جماعت اہل سنت کے حق کی علامت یہی قرار دے دی گئی جو مسلک امام احمد رضا پر کار اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سب کے داداؤں پرکھاؤں نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں۔ بتائیے صاحب، وہ لوگ بھی قلم اٹھاتے ہیں جن کا املا نہیں صحیح ہے، وہ لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے لگتے ہیں جن کو وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، وہ لوگ خلاف اعلیٰ حضرت کے بولنے لگتے ہیں جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو تعجب ہوتا ہے، جیسے دیہاتیوں نے کہا ہے کہ بانی بستویا باغ سے نظارہ، تعجب ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام احمد رضا خان کی تحریروں پر ریسرچ کرو، پڑھو، اعلیٰ حضرت کی تحریریں جتنی پڑھو گے علم بڑھتا جائے گا، وہ علم کا سمندر ہے اعلیٰ حضرات۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام احمد رضا خان سے محبت کرو، یہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کا دستور ہے، انصاف کا قانون